آج اس نئی سیریل میں سے ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم ایمان کی بڑھوتری کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ ان حوالہ جات کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ جو آپ میرے ساتھ دیکھیں گے 2 تسلنیکیوں، اسی طرح رومیو کے خط میں سے بھی دیکھیں گے ایمان کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم بہت دفعہ ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ ایمان کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے ایمان کیوں ضروری ہے۔ جس طرح اپنی مٹھیوں کو کھول کر خدا کو دینا ضروری ہے، اسی طرح ایمان بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بائبل میں محبت کو بھی دیکھتے ہیں۔ محبت کا بھی قانون ہے۔ ہمیں زندگی بھر بائبل پر دھیان رکھنا ہے۔ ہم ایمان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، رومیو 3:27 میں لکھا ہے، ایمان کا بھی ایک قانون ہے۔ ہم جو کچھ خدا سے حاصل کرتے ہیں وہ ایمان کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہماری زندگی میں ہم وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، زندگی بھر ہم اتنا ہی حاصل کرتے ہیں جتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان میں درجہ بدرجہ بڑھنا ہے۔ ہمیں اس زندگی کو جینا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم جئیں۔ زندگی میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں بڑھ رہا تو آپ خدا کے وعدوں کو پڑھنا شروع کریں۔ اگلے 2، 3 یا 4 ہفتوں میں ہم ایمان کی بڑھوتری کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایمان کس طرح سے بڑھتا ہے؟ ہم ایمان کے بغیر نئی پیدائش میں نہیں جا سکتے۔ بغیر ایمان کے آپ بچائے نہیں جا سکتے۔ افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے۔ ہم ان حوالہ جات کو تلاوت نہیں کریں گے، آپ صرف لکھ سکتے ہیں۔ افسیوں 2:8-9 میں لکھا ہے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ ہم ایمان کے بغیر شفا نہیں پا سکتے۔ بائبل میں لکھا ہے، ایمان کے بغیر آپ غلبہ نہیں پا سکتے۔ پہلا یوحنا 5 باب 4 آیت میں لکھا ہے، ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم غلبہ پاتے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے غلبہ پاتے ہیں۔ پہلا پطرس 5 باب 8-9 آیت میں لکھا ہے، ہمیں خدا کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے۔ ہم خدا تک ایمان کے وسیلہ سے رسائی کر سکتے ہیں۔ ایمان کے بغیر آپ شیطان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ کچھ لوگ ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیں ایمان بہت ضروری ہے۔ غور سے سنیں، بائبل میں لکھا ہے، جو یسوع پر بھروسہ رکھتا ہے اب اس کے پاس نیا رستہ ہے چلنے کے لیے۔ رومیو 1 باب 17 آیت میں لکھا ہے، گلاطیوں 3 باب 11 آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 10 باب 38 آیت۔ ان تمام آیات میں لکھا ہے آپ ایمان سے زندہ رہیں گے، ایمان سے جیتے رہو گے، اور یہ نیا طور طریقہ ہے جینے کے لیے۔ جب آپ یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے آپ نیا مخلوق ہیں۔ اگر ہم بائبل کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو جو کچھ خدا ہمارے لیے رکھتا ہے وہاں تک رسائی نہیں پائیں گے۔ لکھا ہے میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 7 آیت میں لکھا ہے، ہمیں ایمان سے چلنا ہے، اپنی حکمت کے مطابق نہیں۔ ایمان سے چلنا ہے، اپنے احساسات کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 7 آیت۔ ہم بائبل میں زبردست طور سے عجائب دیکھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہم ایمان پر چلنا شروع کریں۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ جو خدا کے پاس آتا ہے اسے ایمان رکھنا ہے، جو اسے تلاش کرتے ہیں وہ اسے پاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہم آج ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن ہمیں اس کلام کو بار بار سننا ہے۔ 2 تسلنیکیوں 1 باب اور 3 آیت۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے۔ بائبل تب تک کام نہیں کرتی جب تک آپ ایمان نہ رکھیں۔ ہمیں ایمان پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں نیا مخلوق ہوتے ہوئے ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم بائبل میں سے سیکھ سکتے ہیں۔
ایمان میں بڑھنے کے تعلق سے بائبل کہتی ہے آپ کو خدا کے بارے میں سیکھنا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہاں، ایمان خدا پر یقین کا دوسرا نام ہے۔ آپ اپنے علم سے خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ بائبل پڑھیں اور بائبل میں سے ایمان کے بارے میں سیکھیں۔ دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ہم ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں ایمان بڑھتا ہے۔ پالوس پہلے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر محبت کے بارے میں۔ پالوس کہتا ہے پھر آپ کی محبت آپس میں بڑھتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور محبت مل کر بڑھتے ہیں۔ جب ایمان بڑھتا ہے آپ خدا سے محبت میں بڑھیں گے۔ مرکس کی انجیل 11ویں باب میں ہم دیکھیں گے یسوع ایمان اور محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مرکس کی انجیل 11واں باب 25ویں اور 26ویں آیت میں یسوع نے کہا، یسوع ایمان، معافی اور محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گلتیوں میں لکھا ہے اگر آپ ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں تو محبت میں بڑھنا شروع کریں۔ لکھا ہے اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو، یہاں پر لکھا ہے اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو۔ سوچے اس بارے میں، کیا آپ کو کسی سے شکایت ہے؟ کسی سے شکایت ہو؟ یہ مسیحی ایمان کی زبردست بنیاد ہے۔ لکھا ہے تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور ایمان کا استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حالات تبدیل نہیں ہو رہے اور مشکلات کے پہاڑ زندگی سے نہیں جا رہے، پھر پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے محبت اور معافی کے بارے میں دیکھیں۔ اپنے اندر محبت اور معافی کو دیکھیں۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں آپ کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ محبت اور معافی آپ کے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ محبت میں بڑے بغیر ایمان میں بڑھ نہیں سکتے۔ جب بھی یسوع نے خدا کے بارے میں بات کی، اس نے بتایا خدا محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یسوع نے یہ بھی کہا کہ خدا سے اپنے پورے دل سے محبت رکھو۔ جب آپ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خدا سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس سے فرق پڑتا ہے۔ چاہے آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ خدا سے محبت رکھیں اپنے پورے دل سے، جان سے، طاقت سے اور عقل سے۔ اپنے پورے دل سے، جان سے، طاقت سے، عقل سے۔ یہ ایمان میں چلنے کی بنیاد ہے۔ ایمان خدا کے ساتھ ایک رشتہ کا نام ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں تب ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان خود ساختہ نہیں بڑھتا۔ آج ہم ایمان کی بڑھوتری کے بارے میں بات کریں گے۔ رومیو 12واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، جب ہم نئی پیدائش میں آ چکے ہیں، ہماری زندگی کے مختلف حصہ جات ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ایمان بہت سادہ سی بات ہے، آپ ایمان کے بغیر بڑھ نہیں سکتے، ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ رومیو 12واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے، ہمیں ایمان کو ناپنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ جتنا ہمارا ایمان ہے ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھنا ہے۔ بہت سے مسیحی ہیں جو 30، 40، 50 سال سے ایمان کے اسی درجہ پر کھڑے ہیں اور ایمان کے اسی درجہ میں مر جاتے ہیں، اور وہ ایمان میں بڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے ایمان کے نچلے درجہ پر رک چکے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر کئی سالوں سے آپ ایمان میں بڑھ نہیں پا رہے، آپ رکے ہوئے ہیں، ایمان اپنے آپ سے نہیں بڑھے گا۔ آپ کو اپنی محدودیت سے نکلنا ہے اور ایمان کے درجات میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تبھی بڑھتا ہے جب آپ مکاشفات اور خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے اور ان کو پڑھتے ہیں۔ ایمان صرف آپ کی دنیاوی علم سے نہیں بڑھے گا، آپ کو خدا کے مکاشفات کی ضرورت ہے۔
ایمان کس طرح سے بڑھے گا؟ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں، آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہوگا۔ رومیو 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو سچائی کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، پھر اپنی اس حکمت کو پیچھے چھوڑ کر خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے۔ پالوس نے خطوط میں کہا، میں نے پودا لگایا اور اپولس نے پانی دیا، اور بڑھایا خدا نے۔ کئی دفعہ ہم نے ان آیات کے بارے میں سن رکھا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان میں بڑھ نہیں پاتا کیونکہ اسے کلام کے پانی کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں جب ان کو پودے کی مانند چرچ میں لگایا جاتا ہے، لیکن وہ ایمان کے پانی کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ ہاں، وہ سچائی کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ایمان نہیں بڑھتا جو کلام کو سن کر کہتے ہیں، میں نے تو پہلے بھی سن رکھا ہے۔ یاد رکھیں، بیج پانی کے بنا بڑھ نہیں سکتا، پودا پانی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ اور دوسرا، ہمیں عزت کرنی ہے تب بھی ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایسا کہتے ہیں، آپ کلام کو رد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں نے تو پہلے بھی سن رکھا ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ درجہ بدرجہ ایمان میں بڑھیں۔ میں جب یورپ کے ایک بائبل اسکول میں تھا، وہاں پر بھی ایک شخص تھا جو یہ کہتا تھا، یہ کلام تو میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل 11واں باب 22ویں 23ویں 24ویں 25ویں آیت، جب ہمارے ٹیچر نے وہاں پر اسی کلام کو پورا ہفتہ سنایا، ہر ہفتہ ہم یہی کلام سنتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے اور دوبارہ سے وہی کلام سننا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ مذاق ہے، ہر روز ایک ہی کلام، ہر ہفتہ وہی کلام، وہی آیات، ہر ہفتہ ایک ہی آیات اور ایک ہی کلام۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا چل رہا ہے، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ وہ یہ کہنے لگا، یہ کیا چل رہا ہے، میں اس کلام کو پہلے سے ہی جان چکا ہوں، کیونکہ سچائی صرف اس کے دماغ تک تھی۔ لیکن برادر ہیگن نے وہی کلام پھر سے سنانا شروع کیا، لیکن وہ شخص بہت مشکل میں آ چکا تھا۔ وہ شخص اب کی بار کلام کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ روز بروز نیا کلام ہو، لیکن جیسے روح چاہے۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں، میں سب کچھ جان چکا ہوں، لیکن ہم حقیقت میں نہیں جانتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ڈگریز لے کر سمجھتے ہیں، میں بائبل کو سمجھ چکا ہوں۔ ہاں، اچھا ہے، ڈگری پا چکے ہیں، لیکن بائبل اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو بار بار سننا ہے۔ جب ایک دفعہ کلام کو سن لیا تو پھر اپنے دماغ کو بند نہیں کرنا کہ میں نے تو پہلے ہی سن رکھا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ مکاشفات کا علم ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہاں، وہ سچا کلام ہے جو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن اب بھی آپ کو کلام کو سننا ہے۔ جو حوالہ جات آپ نے پہلے پڑھے ہیں، جب دوبارہ پڑھنے لگے تو یہ مت سوچیں، میں نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے۔ ایسے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، آپ کو روز بروز کلام کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ نے جتنے سال اس دنیا میں گزارے ہیں، ہر روز آپ کو کلام کی ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی۔ کئی دفعہ میرے بھی دماغ میں ایسی سوچ آتی ہے کہ میں ان حوالہ جات کو پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اس سوچ کو اپنے دماغ میں کام نہیں کرنے دیتا۔ میں ان حوالہ جات کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جب کلام کی زندہ سچائی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، پھر آپ کلام کو سن کر اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ ایک زندہ سچائی ہے۔ جب آج ہم اس نشریات کو سن رہے ہیں، آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یا ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، آپ مسکرا سکتے ہیں جس طرح سنڈے اسکول کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کھو دیں گے جو کلام خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ آپ جتنے سن رہے ہیں، آپ بھی مسکرا سکتے ہیں۔ جتنے ہم نئی پیدائش میں، ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے ایمان کو ماپنے کا۔ ہمیں پودے کی مانند چرچ میں لگنا ہے اور روز بروز کلام کے پانی کی ضرورت ہے۔
پالوس کہتا ہے میں نے پودے کی مانند لگایا ہے اور اپلوس نے پانی دیا ہے۔ اور جب دوبارہ پالوس وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا اپلوس نے ان کو پانی دیا ہے، ان کو سچائی بتائی ہے اور کلام میں آگے بڑھے ہیں، ان کا روحانی قد بھی بڑھا ہے۔ ایسے ہم بڑھتے ہیں۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کیوں ایمان میں بڑھنا بہت ضروری ہے؟ مرکس کی انجیل کے 4 باب میں یسوع مختلف طرح کی زمین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی زمین جہاں پر بیج گرا وہاں پر پرندے آ کر چن لیتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسری طرح کی زمین جو بہت سخت ہے، اس زمین کی گہرائی بھی نہیں اور پتھریلی ہے۔ یہ ایسا ہے جب کوئی ایماندار کلام کو سنے اور بہت پرجوش ہو جائے اور بڑھنا شروع کرے۔ جب مشکل آئی، پریشانیاں آئیں تو اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ تیسری طرح کی زمین مطلب دنیا کی فکریں۔ عبرانی میں لفظ مرمنا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ذہنی تناؤ۔ وہ کہنے لگا یہ کیا چل رہا ہے، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ سچائی صرف اس کے دماغ تک تھی۔ لیکن برادر ہیگن نے وہی کلام پھر سے سنانا شروع کیا۔ لیکن وہ شخص سوچ رہا تھا میں مشکل میں ہوں، لیکن وہ شخص اب کی بار کلام کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ روز بروز نیا کلام ہو، لیکن جب روح چاہے ہمیں اس سچائی کو بھی جاننا ہے۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں میں سب کچھ جان چکا ہوں، لیکن ہم حقیقت میں نہیں جانتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ڈگریز لے کر سمجھتے ہیں میں بائبل کو سمجھ چکا ہوں۔ یسوع ایمان کے بیج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 75% ایسے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور پھل نہیں لاتے۔ یہ ایک سروے کی ریشو ہے۔ 75% لوگ کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اس چرچ میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 20 سال سے 30 سال سے وہ چرچ میں آتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جوں کا توں رکا ہوا ہے۔ ہمیں کلام کے لیے اپنے آپ میں جنگ کرنی ہے۔ آپ جب ایمان پر چلنا شروع کرتے ہیں تو بھی ابلیس آپ کا مخالف ہے۔ وہ کلام کو چرانا چاہتا ہے۔ ہم شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے دنیا پر بھیجے گئے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر خدا میں نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک آپ ایمان کو سن کر دل میں نہیں رکھیں گے آپ پھل نہیں لا سکتے۔ چوتھی طرح کی زمین جس کے بارے میں یسوع بات کرتے ہیں، وہ جو کلام کو سنتے اور دل کے اچھے ہیں، جو خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو کلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو کوئی بھی ایسا بیریئر یا کوئی بندھن جوا آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے جب آپ کو مسیحی لوگ ملتے ہیں تو ان کو ضرور چرچ جانے کی دعوت دیں۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں ٹی وی پر کلام کو سنیں، چرچ میں جائیں اور کلام کو سننا شروع کریں۔ اپنا دھیان کلام 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 اور کلام پر رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کلام پر دھیان اور بھروسہ رکھتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی ایسی مشکل نہیں جس میں سے کلام آپ کو نکال نہ سکے۔ اگر کوئی شراب پینے والا ہے کلام اسے بدل سکتا ہے۔ کوئی نشہ کرتا ہے کلام اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مختلف بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے کلام اسے شفا دے سکتا ہے۔ زبور 107 کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے اور شفا بخشی ہے ہر قسم کی نجاست سے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے خدا ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیسے ایمان میں بڑھ سکتے ہیں؟ رومیو 10واں باب 17ویں آیت۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس طرح ایمان آتا ہے۔ خدا ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے کلام اور کلام سے۔ ہمیں خوشخبری کے کلام کو سنانا ہے۔ مناد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کلام کی منادی کرے تاکہ لوگ سنیں اور نجات پائیں۔ یسوع نے بتھیری دفعہ کہا ہے کہ غور کرو کیا سنتے ہو۔ تسلنیکیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پالوس نے کئی بار یہ کہا، ہم کلام کی منادی کے لیے آئے ہیں۔ آپ خدا کے کلام کو خدا کا کلام سمجھ کے قبول کرو، نہ کہ انسان کا۔ اور اس نے آگے چل کر کہا کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ اس کو خدا کا کلام سمجھ کر قبول کیا ہے اور اس پر بھروسہ رکھا ہے۔ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں او یہ تو پاسٹر کلام کر رہا ہے۔ اپنے اندر روح میں محسوس کرنا شروع کریں، جب کوئی بھی کلام سناتا ہے تو محسوس کریں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور میں اس سچائی کو اپنے اندر لے رہا ہوں۔
یہ خدا کا بولا ہوا کلام ہے، یہی آپ کی خدمت میں کارآمد ہے۔ آپ اپنی بائبل کو اٹھا کر کہہ سکتے ہیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کو بولنا شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ زبردست رستہ ہے ایمان میں بڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کی روح آپ کی آواز کو زیادہ سنے گی۔ جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو روز بروز اس کی جگالی کریں، کلام پر بھروسہ رکھنا شروع کریں۔ آپ کو غیر ایماندار کی طرح نہیں بڑھنا۔ ہو سکتا ہے آپ تکالیف مشکلات میں سے گزر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کلام کو کھولتے اور اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کلام کو روز بروز بولنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو نا امیدی سے امید کی طرف لے چلتے ہیں۔ کلام آپ کو سرفراز کرتا ہے جب آپ اس کلام کو بولتے ہیں۔ پہلے آپ ہفتہ اس کام کو کریں، پھر مہینہ اور پھر سالوں۔ اپنا دھیان کلام کی طرف رکھیں۔ کلام آپ کو سرفراز کرے گا۔ خدا کا کلام زبردست ہے۔ آمین۔ خدا کی تمجید ہو۔ کیسے ایمان آتا ہے؟ ایمان کلام کو سننے سے آتا ہے۔ کیسے ایمان بڑھتا ہے؟ لوکا کی انجیل 17واں باب، ہمارے پاس چند ایک منٹس ہیں۔ لوکا کی انجیل 17واں باب 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے کیسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم روز بروز دیکھیں ہمارا ایمان کس درجہ پر ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کا ایمان خود ساختہ بڑھے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب یسوع معافی کے بارے میں کلام سنا رہے تھے اور پطرس نے یسوع سے سوال کیا اور کہا اگر کوئی گناہ کرے تو اسے میں کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں؟ پطرس حیران تھا، ہو سکتا ہے وہ کاؤنٹ کر رہا تھا، شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کون سے نمبر پہ جا کر میں اس پر حملہ کر سکتا ہوں۔ یہ پطرس ہے، پطرس نے سوال پوچھا ہے۔ یسوع نے زبردست طور سے جواب دیا۔ پطرس نے کہا کیا 7 دفعہ اور 8ویں دفعہ میں اسے ہٹ کر سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا نہیں پطرس، 7 کے 70 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے 490 مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں بڑھنے کے لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ دوسرے شاگرد کہنے لگے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اگر محبت میں بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کو محبت کی ضرورت ہے اگر آپ ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے محبت کرنا بہت مشکل عمل ہے۔ لوکا کی انجیل 17ویں باب میں یسوع ایمان کی بڑھوتری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رسولوں نے کہا خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، وہ تمہاری مانتا۔ ہم لفظ توت کو فی الوقت سائیڈ پر رکھے اور درخت کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، کیسے ایمان بڑھے گا؟ آپ کا ایمان بیج کی مانند بڑھے گا۔ آپ کا ایمان بیج کی مانند ہے، اسے کلام کے پانی کی ضرورت ہے۔ روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں جب ایمان کا استعمال کریں گے۔ آپ کو بیج کی مانند چرچ میں لگنا ہے تاکہ آپ بڑھ سکیں۔ کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے کہ آپ ایمان سے کہیں تو پہاڑ اکھڑ جائیں گے، درخت اکھڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھیں اور شک نہ کریں تو آپ جو کہیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ آج اسی حوالہ پر ہم کلام کو ختم کریں گے۔ جب شاگردوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھے، یسوع نے کہا اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کی مانند ہے، ایمان بیج کی مانند ہے۔ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر کلام ہی ایمان کی بنیاد ہے، پھر کلام کو بیج کی مانند اپنی زندگی میں رکھیں۔ اس کلام کو بیج کی مانند اپنی زندگی میں اتار لیں۔ کیسے بیج لگایا جاتا ہے؟ یہ بیج بولنے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کو بولنا ہے۔ آپ کلام کو بول سکتے ہیں۔ آپ نے کلام سے ہٹ کر الفاظ نہیں بولنے بلکہ کلام کو بولنا ہے۔ میں اپنے ہاتھ کو اس طرح سے اگر کرتا رہوں، صرف اپنی انرجی ضائع کروں گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کو اسی طرح سے لیتے ہیں، وہ صرف ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں لیکن کلام کے بیج کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے۔ کئی دفعہ اپنے احساسات کے مطابق آپ بولتے رہتے ہیں۔
ہاں، آپ 30 سال سے 40 سال سے بہت سے الفاظ بول رہے ہیں، لیکن کچھ بھی تبدیل نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے عبرانیوں 11واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہمیں امید رکھنی ہے اور ایمان رکھنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کلام سے سیکھیں۔ ایمان آپ کے لفظوں سے جاری ہوتا ہے، یہ لگایا جاتا ہے جب آپ بولتے ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اس کے وعدوں کو زندگی میں لینا ہے، وہ کچھ کہنا ہے جو خدا کہتا ہے کہ ہم کہیں۔ خدا کہتا ہے آپ غلبہ پا چکے ہیں، آپ کو کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اے باپ یسو کے نام میں تیری حضوری میں جھکتا ہوں، میں غالب آ چکا ہوں۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہے آپ ہارے ہوئے ہیں تو بھی کہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی ایک کونے میں لگ چکی ہے، آپ خدا کے منصوبہ سے ہٹ چکے ہیں، میں اچھے آدمی کی طرح آگے بڑھنا شروع کروں، شیطان کہے گا نہیں تم نہیں ہو، لیکن آپ کہیں آپ ہیں۔ آپ وہ کہیں جو خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے۔ آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو وہ کہنا شروع کریں جو خدا کہتا ہے کہ آپ ہیں۔ بیج کی مانند خدا کے کلام کو زندگی میں اتاریں۔ آج اس پہلی نشریات میں اس بات کو سیکھ لیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنے اقرار کے ساتھ ایمان میں بڑھنا شروع کریں۔ آپ نے صلیب کے بارے میں کلام کو سن رکھا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے یسوع کس طرح آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا۔ آپ نے سنا ہے کس طرح اس نے شیطان کی قوتوں کو توڑا ہے۔ اس نے اپنا خون صلیب پر بہایا ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے یہ اقرار نہیں کیا، آج آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے صرف انہی باتوں کا اقرار کرنے سے جو یسوع نے صلیب پر کیا۔ آپ اپنے لبوں کو کھول کر کہہ سکتے ہیں، یسوع میں اپنے پورے دل سے تجھے خداوند قبول کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تو میرے دل میں آ۔ اگر آپ نے اس طرح پہلے نہیں کہا تو آج کہنا شروع کریں، یسوع میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو لے لے، میں ایمان رکھتا ہوں تو نے مجھے دھو دیا ہے اور مکمل طور پر تبدیل کیا ہے۔ یسوع میں تیرے ساتھ رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کو بولنا شروع کریں، میں ہر قسم کی تاریکی کی قوتوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں۔ ہاں خداوند، آج سے پہلے میں نے تیری خدمت نہیں کی، لیکن اب سے میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اسی کا ہوں۔ آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا پہلی دفعہ کی ہے، بائبل کہتی ہے آپ نیا مخلوق ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں۔ آپ اپنی بائبل کو لیں اور اچھے چرچ کا انتخاب کریں، کلام کو روز بروز پڑھنا شروع کریں۔